ان سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان نے کسی سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی فضیلت پر اجماع نہیں ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قبلہ شاہ صاحب، میرے خیال میں اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی افضلیت پر اجماع نہیں ہے، اور اس حوالے سے آج کل ویسے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں کہ اس معاملے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید میں جیسا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں تمام صحابہ کا، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کا یہ اجماع ہے کہ یہ آیہ مقدسہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل کی گئی ہے. یعنی اس آیہ مقدسہ میں، اور وہ اتقا جو اپنے مال کو دیتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ جو الاتقا ہے یہاں الاتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کو تفسیر کبیر کی 11ویں جلد کے صفحہ نمبر 187 پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں جی آپ کے پاس میں دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ محمد عاصم صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. بہت ماشاءاللہ پروگرام بڑا بیوٹیفل، وداؤٹ ڈاؤٹس. میرا یہ سوال ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی دلیلیں ماشاءاللہ لاجواب، اور اب لوگوں کو کنونس ہو جانا چاہیے، یہ کافی ہے، اتنا کنونس ہو جانا چاہیے کہ سچائی کہاں ہے. الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے آخری کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا منافقوں کو نکال دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے برس صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہے ہوں کلوز، اور نعوذ باللہ وہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ کہ جی وہ مرتد ہو گئے، یہ لوگ مرتد ہو گئے. ماشاءاللہ آپ کا سوال پہنچا آصف صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے تحت تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں الاتقا سے مراد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اتقا یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار. اور قرآن مجید برہان رشید یہ معیار قرار دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ شرف والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے. تو قرآن مجید برہان رشید ہمیں یہ معیار دے رہا ہے. اگر کسی کو مکرم سمجھنا ہے، عزت والا سمجھنا ہے، تو لوگوں یہ یاد رکھنا جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی بڑا مکرم ہوگا، اتنا ہی بڑا عزت والا ہوگا. اب میں اپنی طرف سے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیہ مقدسہ پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ اتقا کا تاج جس کے سر پر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی ہے، جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے. اور پھر حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی 466 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اور امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ پر فرماتے ہیں قد ورد ھذا الحدیث من روایت ابن عباس و ابن زبیر و ابن مسعود و جندب و عائشہ و ابی ہریرہ و ابن عمر رضی اللہ عنہم وقد سردت ترکہم فی الاحادیث المتواترہ. یعنی یہ حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ ایک بار آئی ہو یا کسی عام کتاب میں اس کا ذکر ہو، بلکہ فرماتے ہیں یہ متواترہ حدیث مبارکہ ہے جو تواتر سے جس کا بیان کیا گیا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہنا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا. اور پھر نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ غلام ہیں جن کی شان میں خود مولا کائنات، میں نے ابھی پہلی گفتگو میں حضرت محمد بن حنفیہ
رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی جب خود مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے وہ اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کو نقل کیا ہے، مکتوبات امام ربانی نے ربانی میں حضرت مجدد الفسانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے اور اجماع قطعی ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب